بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزمرہ زندگی میں ہم ایک دردناک منظر بار بار دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، وہ ٹی وی ہو، اخبارات ہوں، سوشل میڈیا ہو، ہر طرف ایسی خبریں نظر آتی ہیں کہ اولاد نے ماں کو گھر سے نکال دیا، اولاد نے والدین کو اولڈ ہوم چھوڑ دیا، بوڑھے والدین اولاد کے ہوتے ہوئے بھی لاوارثوں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ وہ والدین جن کی آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کر چہرے پر لکیریں بن چکی ہیں اور جن کی نظریں دروازے پر ٹکی رہتی ہیں کہ شاید آج میرا بیٹا آئے، وہ خود رو تو نہیں سکتے، لوگوں کو دکھا نہیں سکتے، مگر وہ دل میں ٹھنڈی آہیں بھر بھر کر رب تعالیٰ سے صرف دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری اولاد کو ہدایت عطا فرما۔ دل سوچتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ وہ والدین جو 10 بچوں کو پال لیتے ہیں، اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر انہیں کھلاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، گرمی ہو سردی ہو قربانی دیتے ہیں، لیکن آج وہی 10 بچے اپنے والدین کو نہیں سنبھال پاتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کریم میں عظیم فرمان ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ یہ حکم صرف مسلمانوں کو نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اگرچہ تمہارے والدین ایمان والے نہ بھی ہوں، تمہارے عقیدے اور ان کے عقیدے میں اختلاف ہو، لیکن پھر بھی تم پر احترام لازم ہے۔ ان کا خرچ اٹھائے، ان کی خدمت کرے، ان کی زیارت کرے، اپنا مال انہیں دے، اور اس سے بڑھ کر تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی رضا کے مطابق چلنا ضروری ہے، ان کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ضروری ہے۔ اور علماء کرام نے تو اس سے بھی بڑی بات بیان فرمائی کہ اگر اولاد نفل نماز میں مشغول ہو اور ماں بلا لے تو فوراً نماز کو توڑ کر ماں کی خدمت کے لیے حاضر ہو جائے۔ اور روح البیان میں تو علماء نے فرمایا کہ وہ والدین جب اس کو بلائیں تو وہ نماز روک کر ان کے پاس جانا واجب ہے۔ یہاں سے سمجھ آتا ہے کہ ماں باپ کا حق نفلی عبادت سے بھی زیادہ ہے، اور فرض نماز اگر بندہ ادا کر رہا ہو اور ماں باپ بلا لیں تو نماز کو مختصر کر کے فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہونا یہ ضروری ہے۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نفلی حج کرنے جا رہا ہے تو والدین کی خدمت اس نفلی حج سے افضل ہے۔ نفلی روزہ اگر ماں باپ چھوڑنے کا کہیں تو چھوڑ دینا بہتر ہے۔ ان کی اجازت کے بغیر اگر آپ کسی اچھی جگہ پر جا رہے ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر وہ سفر بھی نہ کیا جائے۔ اس سلسلہ میں حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ جو بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے عابد تھے، زاہد تھے، ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ آئیے وہ واقعہ سنتے ہیں کہ جس میں پوری امت کے لیے یہ سبق ہے کہ ماں کی دعا انسان کی زندگی بدل دیتی ہے، اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اور مرتبہ تک پہنچا دیتی ہے، لیکن اسی ماں کی بد دعا انسان کو اسفل السافلین تک پہنچا دیتی ہے۔ کہ حضرت جریج ایک بڑے عبادت گزار تھے، زاہد تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ولی تھے، ایک خانقاہ میں رہتے، دن رات عبادت کرتے۔ ایک دن وہ عبادت کر رہے تھے، ان کی والدہ آئی، انہوں نے آواز دی کہ اے میرے بیٹے۔ جریج نے سوچا کہ یا اللہ میں نفل نماز میں ہوں، نماز جاری رکھوں یا ماں کی پکار کا جواب دوں؟ انہوں نے نماز جاری رکھی، جواب نہ دیا، ماں چلی گئی۔ اگلے دن پھر ایسا ہوا، ماں نے پکارا، بیٹے نے جواب نہ دیا۔ تیسرے دن پھر ماں آئی، جواب نہ ملا۔ ماں کو بڑا دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، اور انہوں نے درد دل میں اپنے بیٹے کے لیے یہ بد دعا کر دی کہ اللہ جریج کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ وہ بہت بری آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور وقت گزرتا گیا تو
اسی طرح ایک عورت نے الزام لگا دیا کہ جریج کے بیٹا میرے پیٹ میں ہے، اور اس نے وہ چرچا کر دیا، اور لوگوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے اس کی عبادت گاہ کو توڑ دیا، ان کو زد و کوب کیا اور انہیں مارنے لگے، رسوا کرنے لگے۔ تو پھر جب اس خاتون کو وہ بچہ پیدا ہوا تو جریج نے ان کو کہا کہ وہ بچہ میرے پاس لاؤ۔ لوگ حیران رہ گئے کہ اب کیا ماجرا ہوگا، کیا سامنے صورت آئے گی۔ تو اس جریج رحمت اللہ علیہ نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹے بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے وہ بچہ بول اٹھا کہ میرا باپ تو فلاں چرواہا ہے، جریج نہیں ہے۔ اس وقت حق ظاہر ہو گیا، لوگوں نے معافی مانگی اور یہ کہا کہ ہم نے آپ کی خانقاہ کو توڑا ہے، وہ مٹی کی تھی لیکن ہم آپ کو سونے کی بنا دیتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، اب وہ وقت گزر چکا تھا۔ اس کے بعد وہ جریج اپنے والدہ کے پاس گئے، معافی مانگی، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ان کو معاف کر دیا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ماں کی دعا انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ اور دنیا میں اگر کوئی خالص محبت دیتا ہے تو وہ ماں باپ ہیں۔ ان کے دل ٹوٹتے نہیں، پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ ان کی آہ، ان کی بد دعا انسان کو عروج سے ضلالت تک پہنچا دیتی ہے، اور ان کی ایک دعا انسان کو مٹی سے اٹھا کر اعلیٰ علیین تک پہنچا دیتی ہے۔ یاد رکھیے کہ جس گھر میں ماں باپ خوش ہوں وہاں پر رب تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے۔ جس گھر میں والدین روتے ہوں وہاں برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، سکون ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہی جن کے والدین زندہ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کے قدموں کو تھام کر ان سے معافی مانگ لیں، ان کے ہاتھ پاؤں چومیں، ان کی خدمت کو عبادت بنا لیں، کیونکہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جب ہمارے پاس یہ والدین نہیں ہوں گے، پھر اس وقت ہمیں یاد آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کا ادب اور احترام کرنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔